السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ Amazon FBA ہول سیل کیا ہے۔ Amazon FBA ہول سیل ایک ایسا بزنس ماڈل ہے جس میں آپ دوسرے برانڈز کی پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں۔ بیسیکلی آپ اسی پروڈکٹس کو ری سیلنگ کرتے ہیں دوسرے برانڈ کی پروڈکٹس کو۔ اس کو کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک کو ہم FBA ہول سیل کہتے ہیں، ایک FBM ہول سیل کہتے ہیں۔ جو FBA ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پروڈکٹس خرید کے آپ Amazon کے ویئر ہاؤس میں بھجوا دیتے ہیں، وہ پک پیک شپ خود کرتے ہیں۔ جو FBM ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ہی ویئر ہاؤس میں رکھتے ہیں، اس کو پھر آپ اپنے بہاف پہ پک پیک شپ کرتے ہیں، جس کو ہم فلفلمنٹ بائی مرچنٹ کہتے ہیں، اور جو دوسرا تھا وہ تھا فلفلمنٹ بائی Amazon۔ اب Amazon ہول سیل ایک بڑا زبردست بزنس ماڈل ہے، یہ ایک سیفسٹ بزنس ماڈل بھی ہے۔ اس میں جو آپ کو ایوریج پروفٹ ہوتی ہے وہ آپ کی ریسرچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی پروڈکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ کی سب سے مین چیز آپ کی سورسنگ پرائس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس میں آپ 10 to 15 20% 25% آپ پروفٹ لے سکتے ہیں، یہ آپ کی ریسرچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے پروڈکٹس فائنڈ کرنے کی، برانڈ فائنڈ کرنے کی۔ اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایسے برانڈ کی پروڈکٹ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے جو کہ اجازت دیتی ہوں باقی لوگوں کو بھی کہ آپ ہماری چیزیں بیچ لیں۔ ایسی پروڈکٹس آپ نے بیچنی ہیں جو آلریڈی دوسرے لوگ بھی بیچ رہے ہوں گے، وہی اسی برانڈ کی پروڈکٹس۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ریسرچ کرتے ہیں، ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں، کیپا ہے، GS ہیلیم جو بھی ہیں، آپ ان پہ آپ اپنی ریسرچ کرتے ہیں کہ ان میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک برانڈ ہے، اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ 5-6 بندے سیل کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ برانڈ ہے، اگر یہ 5-6 بندے اس کی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں تو آپ کو بھی یہ اجازت دے سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ اس برانڈ سے آپ بات کرتے ہیں کہ بھائی مجھے بھی آپ کی پروڈکٹ سیل کرنی ہے، مجھے بھی آپ ریٹ لسٹ دیں، آپ کی کیا ریٹ لسٹ ہیں، یا آپ اپنے سپلائر یا ہول سیلر یا کسی کا بھی آپ کانٹیکٹ نمبر دیں، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں، آپ پرائس لسٹ لیتے ہیں۔ پھر اس میں جب آپ ان سے پرائس لسٹ مل جاتی ہے تو آپ نے کمپیریزن کرنا ہوتا ہے کہ جو باقی جو لوگ وہی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اور جو آپ بیچنا جائیں گے تو آپ کو پرافٹ مارجن آپ کا کتنا ہوگا۔ اگر آپ کا پرافٹ مارجن منیمم کم ہو رہا ہے، انڈر 10% سے ہو رہا ہے، اب وہ تو شروع میں تو ہم چلے جا سکتے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ریسرچ کو بیٹر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی پروڈکٹس ملیں جو آپ کو 20%، 25% یا 30% مل جائے، یا ایسی پروڈکٹس ہیں لوگوں کو ملتی ہیں اور لوگ ماشاءاللہ اچھا ارن کر بھی رہے ہیں Amazon FBA ہول سیل سے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ اچھی بک رہی ہے، باقی لوگ بھی بیچ رہے ہیں، مجھے پروفٹ مل سکتا ہے، تو آپ اس برانڈ کو کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ آپ کی پروڈکٹ بیچنی ہے، مجھے آپ اجازت دیں۔ آپ اس برانڈ کی اپروول کے ساتھ پھر آپ وہ برانڈ کی اپروول لیتے ہیں ان سے۔ اس میں یہ ہوتا ہے Amazon ہول سیل میں، FBA ہول سیل میں، آپ نے جو چیز آپ نے بیچنی ہے آپ نے اسی برانڈ کی بیچنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک برانڈ کی چیزیں، ایڈیڈاس کی شوز بک رہے ہیں تو آپ اس کی جگہ دوسرے آپ کو کرنے لگے کہ ٹھیک ہے میں بھی ایڈیڈاس کے شوز بیچتا ہوں، لیکن آپ اس کی جگہ اپنے ہی شوز بنوا کے آپ اس کی جگہ بیچنا شروع ہو جائیں، تو یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں، اگر برانڈ پتہ چل گیا تو وہ آپ کے اکاؤنٹ آپ کو اسٹرائک بھیج سکتا ہے، جس کے آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے، بلکہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے، ایسی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی ہول سیل میں آپ نے جو برانڈ آپ سلیکٹ کرتے ہیں، جس برانڈ سے آپ اجازت لیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی پروڈکٹ سیل کرنی ہے، تو آپ اسی کی ہی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا ماڈل ہے Amazon ہول سیل۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو کتنی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ نے Amazon FBA ہول سیل کے لیے آپ کو Amazon کا بزنس اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ بزنس اکاؤنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کمپنی بیسڈ اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے جس پہ آپ ہول سیل کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ظاہر آپ کو خرچہ چاہیے ہوتا ہے، انویسٹمنٹ لگتی ہے کمپنی بنانے پہ۔ جیسے US کی اگر آپ کمپنی بناتے ہیں تو وہ 400 سے لے کے 600 تک آپ کو چارجز آتے ہیں۔
اگر آپ یو کے میں جاتے ہیں تو یو کے کی کمپنی مطلب ساری چیزیں ملا لوں کہ آپ کو 200 لون بوٹ آپ کا جو خرچہ ٹوٹل آ جاتا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو امیزون FBA ہول سیل میں آپ کی ساری جو آپ کی دار و مدار ہے نا وہ آپ کی سورسنگ پرائس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے جو باقی جو لوگ آپ کے ساتھ ہی لسٹ میں ظاہر ہے باقی لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو بیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر پرائس وار شروع ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. تو جب آپ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ میں نے $500 سے ہول سیل شروع کرنی ہے. اب $500 لے کے آپ کسی برانڈ کے پاس جاتے ہیں پروڈکٹس خریدنے کے لیے تو $500 والے کو جو ریٹ دیتا ہے اور وہ ریٹ جو ایک $2000 والا یا $5000 والا سیم پروڈکٹس لینے جاتا ہے تو اس میں ڈفرینس ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ شروع کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اچھا ریٹ نہیں ملتا. دوسرا جو آپ کی ایفرٹ ہیں وہ سیم لگ رہی ہوتی ہیں تو اس لیے جو منیمم ہے وہ 4,000 to 5,000 سے شروع کرنا چاہیے. لیکن یہ کوئی رول نہیں ہے, آپ اس کو 200 سے بھی شروع کر سکتے ہیں. بیسیکلی تو آپ نے سیلنگ ہی کرنی ہے نا برانڈس کی پروڈکٹس. جتنی آپ کی انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی اتنا آپ کا پروفٹ بھی زیادہ ہوگا. جتنی آپ کی انویسٹمنٹ کم ہوگی ظاہر ہے آپ کا پروفٹ بھی اتنا ہی لو ہوگا ان ٹرمز آف ROI. تو یہ آپ کا امیزون FBA ہول سیل ہے. اس کے بارے میں آپ نے جو کچھ بھی پوچھنا ہے امیزون کے بارے میں کچھ بھی کویشچن آپ نے کہ اگر ذہن میں آ رہے ہیں تو کائنڈلی آپ نیچے لکھیں, کمنٹس میں لکھ رہے ہیں تو میں آپ کو اس کا رپلائی دوں. چینل کو بھی سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور کسی بارے میں آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹس میں کریں تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے. تھینک یو.